السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے باعتبار اپنی خاص رحمت کے۔ چونکہ 11 مہینے آدمی ظلمت کے، کثافت کے ماحول میں وقت گزارتا ہے، تو اس لیے پہلے 10 دن اس کے لیے خاص رحمت کے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو وہ جذب کرے، ابزارو کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سبھی کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ 10 دن کے روزوں کے بعد، 10 دن کی تراویح کے بعد پہلے کے مقابلے میں آدمی میں کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے، ایک تاثر ہوتا ہے خاص۔ اس کو روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو انابت اور رجوع بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک رجوع اور نفس کے غلبے سے تھوڑا سا ٹھہراؤ، وہ جو ہر چیز میں حرص و ہوا اور ہوا و ہوس اور غصہ اور تیزی، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں عام دنوں میں، وہ 10 دن میں جا کے تھوڑا سا اس میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ پھر اب تعالی شان وہ خاص رحمت یہ فرماتے ہیں کہ مغفرت اور گناہوں سے معافی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، 10 دنوں تک چلتا ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد پھر توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے۔ یہ 10 دن آدمی تھوڑا سا اپنا رجوع اور اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف بڑھا دیتا ہے، تو اللہ پاک کی توجہ بھی بندے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ تم ادھر سے جتنا بڑھو گے، ادھر سے اتنی زیادہ اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، اور تم ایک کم سطح سے اور کم مقدار میں متوجہ ہوں گے، اللہ پاک زیادہ سطح سے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتے ہیں، کوئی 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف 1 باع بڑھتے ہیں۔ باع 2 ہاتھوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ کوئی چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں، یہ جس کا عشرہ یہ چل رہا ہے میرے بزرگوں، یہ مغفرت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش خوب کثرت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے دن کو بھی آدمی کام میں لائے اور رات کو بھی آدمی کام میں لائے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، بخشش حاصل کرنے میں۔ روزہ مغفرت کا سامان ہے۔ کچھ نہیں کر کے کرنے میں شمار کرنا، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ روزے میں کرنا تھوڑی پڑتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ روزہ آدمی عبادت ہے۔ نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، قوما کرو، قعدہ کرو۔ روزے میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، بیوی کے پاس مت جاؤ۔ اسی لیے وہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے، اس سبب سے کہ تم خالی دنوں میں اپنا وقت نکال کے آئے ہو۔ تو مفسرین اس پر گئے ہیں کہ ایام الخالیہ کیا ہے، خالی دن۔ تو اکثر مفسرین کا رجحان اس کی طرف ہے کہ اس سے مراد روزے ہیں، کہ روزوں میں خالی دن گزارنا ہو، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کر کے کرنا، اللہ پاک کی عبادت نہیں کر کے کرنا، کچھ کاموں سے اپنے کو روک کر، کچھ کاموں کو انجام نہیں دے کر اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا، یہ روزے میں ہوتا ہے۔ اور یہ ٹائم لیتا ہے بہت، روزہ فعل ممتد ہے، وقت لینے والا کام ہے۔
کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹائم وقت لینے والے، وقت نہیں لینے والے۔ وقت لینے والا عمل ہے یہ، اور عمل بھی ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کا تحقق اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا۔ آدمی اپنے روزے کو جتا کے ثواب تو ضائع کر سکتا ہے، لیکن روزے کا تحقق بغیر اخلاص کے ہو یا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کہتے ہیں دل سے کسی کام کا کرنا صرف اللہ کے لیے۔ اگر آدمی کی نیت روزہ رکھنے کی اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ہے، تو وہ تنہائی میں کھا پی کے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے تھا۔ باتھ روم میں کون دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پینے کی جگہ نہیں ہے لیکن مجبوری سب کرا دیتی ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے لیکن لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ پیتے ہیں، وہ پیتے ہیں۔ کھانا پینا تو چلتا ہے، پان کھانے والوں کو منہ میں پان ہوتا ہے، سگریٹ والے سگریٹ پیتے ہیں۔ جگہ نہیں ہے وہ، نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے، لیکن کرنے والے کے لیے کچن میں، تنہائی میں، خلوت میں، اپنے بیڈ روم میں کون دیکھ رہا ہے؟ پھر بھی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس میں اخلاص ہے۔ روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ عمل کا بدلہ اور عمل کی جزا اس میں بتائی نہیں گئی ہے، اعمال کی جزا بتائی گئی کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، اس کا تو بدلہ میں چکاؤں گا۔ اب اللہ پاک ایسا جملہ فرمائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسی شان ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے، جیسی بڑائی اور عظمت ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے۔ اور صوفیہ تو انا اجزا بھی ہی پڑھتے ہیں، میں ہی اس کا بدل ہوں، میری رضا اور میری خوشنودی اس کا بدل ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں اس سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ روزہ ہے ہی ایسی چیز، روزے کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی ضائع کر دے سکتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے جتا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، میں ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، میں ہمیشہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں، ارے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے۔ لوگوں کے سامنے ایک ہوتا ہے ویسے اظہار حکایتاً، اور ایک ہوتا ہے اظہار جو ہے وہ ریاءً، تو دکھاوے کے واسطے اپنے کو نیک و متقی بتانے کے لیے روزے کا اظہار، پھر تو ظاہر ہے کہ ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، مزے کرو، تمہیں کھانے پینے کی سہولت دی جا رہی ہے، اور بالکل بغیر کسی سوال کے۔ ہنی ان کا مطلب ایک ہنی اپنا دنیا کا ہنی ہے، یہ اللہ میاں کا والا ہنی ہے۔ تو جیسے دنیا والوں کے پاس دنیا کا ہنی ہے، اللہ کے پاس اللہ کا ہنی ہے۔ ہنی ان کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خالی دنوں میں جو تم وقت گزار کے آئے اس پر لے لو۔ کیوں؟ خالی دن تھا، کام کچھ نہیں تھا۔ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے میرے بزرگوں کھل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عشرہ جو گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، گناہوں کو معاف کرانے کا یہ عشرہ ہے۔ کثرت سے توبہ، کثرت سے استغفار، کثرت سے درود شریف۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت سے فرصت ملے تو آدمی کی زبان پہ یا استغفار ہو، یا تسبیح ہو، یا درود شریف ہو۔ درود کی کثرت میرے دوستو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اور بعض چھوٹے چھوٹے درود ایسے ہیں کہ بڑا ثواب ہے اس میں۔ فضائل اعمال میں ایک درود شریف لکھا ہوا ہے جس کو عام طور پر ہمارے حیدرآباد میں علماء اپنی طرف سے ماشاءاللہ بہت سی مساجد میں لکھ کے لگائے ہیں اور چل بھی رہے ہو، اور یہ سارے کام انفرادی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اتنا ہی ہے، یہ بہت چھوٹا سا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اسی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ اس کو پڑھے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، پوری ایک لائف۔ اور یہ میرے خیال میں 3 منٹ کا کام ہے، 3-4 منٹ کا کام ہے، اور کتنا کام ہے؟ 3-4 منٹ کے اندر ایک آدمی کو پوری لائف کے گناہ معاف ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، مغفرت کا، اور پوری زندگی بھر کی نفل عبادت کا ثواب اس کو الگ سے ملتا ہے۔ مگر یہ کام اجتماعی نہیں ہوتے، یہ بیجیں ڈال دی پھر سب کے سامنے لو بھائی پڑھو۔ دوسرے لوگوں کو تھوپنا نہیں ہوتا، نوافل میں فضائل سنائے نہیں ہوتے ہیں، ترغیب دینا، فضائل سنانا،
کہ لوگ اس کو کرنے والے بن جائیں، لیکن باندھنا لوگوں کو یہ غلط ہوتا ہے، باندھنا نہیں چاہیے کبھی بھی، نفلوں میں باندھا نہیں جاتا۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے 8 رکعت تراویح کے بعد میں چندہ شروع کر دیتے ہیں، 4 رکعت کے بعد چندہ شروع کر دیتے ہیں، 10 رکعت کے بعد چندہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ باندھا نہیں ہوا بندے کو، مجبوراً بیٹھا ہوا ہے غریب اس واسطے کہ اس کو تو تراویح پوری کرنی ہے۔ 1-8 منٹ میں بغیر کسی گڑبڑ کے آپ کچھ چلا دیں چیز تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ یا 1-8 مرتبہ اتفاقاً اجازت لے کے آپ چلا دیں تو الگ بات ہے، مگر یہ کہ مسلسل باندھا ہوا ہے بھائی یہ تو زیادتی ہے۔ ایسے ہی نوافل میں باندھا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح میں باندھ دیا پبلک کو، تہجد میں باندھ دیا پبلک کو۔ فقہ حنفی والوں کے پاس تہجد جماعت سے نہیں ہے، فقہ حنفی، ہم جو کہ فقہ حنفی کی تحقیق پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، کسی امام کی طرف منسوب کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، ہم لوگ حنفی ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ نفل کی جماعت نہیں ہے، تو تہجد کی بھی جماعت نہیں ہے، تو قیام اللیل بھی نہیں کرنا ہے اپن جماعت کے ساتھ، تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح تو لوگ پڑھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں۔ تراویح نہیں پڑھ کے قیام اللیل کرنا ایسے ہی ہے کہ پائجامہ نہیں پہن کے کرتا پہن لینا، جو اصلی کام ہے وہ تو نہیں کر رہے، اب ویسے کرتا پہن لیا، اصل سطر کو تو نہیں چھپا رہے۔ فرض نہیں پڑھتے، بعض لوگ تسبیح پڑھتے رہتے نا، فرض نہیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پہ تسبیح گھومے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ نہیں، بچ جاؤ ہم کہیں بھی پڑھیں گے، ہم سے نہیں پوچھنا۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب، آپ سے کیسا نہیں پوچھنا؟ خیر کسی سے پوچھنے کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا، فرائض اصل ہیں۔ تو یہ مہینہ، یہ عشر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے باعتبار مغفرت کی، اور پھر رحمت کا بھی سامان جمع ہو گیا بندے کے پاس، مغفرت کا بھی سامان جمع ہو گیا بندے کے پاس، تو پھر اللہ پاک کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کام ہے، اب اس کو جہنم سے آزاد کرو، اتقم من النار، آگ سے آزادی کا پھر عشرہ اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں، وہی سب جہنم سے خلاص، جہنم سے چھوڑو، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا، کیونکہ جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اصل آزاد تو وہی ہے، اصل آزاد ہے وہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب تو وہی ہے، نہ دولت سے کامیابی، نہ عزت سے کامیابی، نہ دنیا کی وجاہت سے کامیابی، نہ عہدوں سے کامیابی، نہ عالیشان مکانات سے کامیابی، نہ بہترین صحت سے کامیابی۔ کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور یہ تو اتنا عارضی اور ٹیمپرری ہے جس کا کوئی حساب ہے نا کتاب میں، کوئی لائق اعتبار نہیں ہے، لائق شمار نہیں۔ دنیا کی زندگی نہ اپنی راحت کے اعتبار سے لائق شمار ہے، نہ اپنی تکلیف کے اعتبار سے لائق شمار ہے۔ چاہے کتنی راحت کسی کو ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں، چاہے کتنی تکلیف کسی کو ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں۔ جو سب سے زیادہ دنیا میں مصیبت اٹھایا اس کو جنت کے سامنے سے گزارا جائے گا، جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ایک جھونکا رحمت کا اللہ پاک کا سامنے سے گزرے گا، اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو بڑی مصیبت میں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، خدا کی قسم مصیبت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ ایک جھونکے میں ساری زندگی بھر کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اس کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ مزے کرنے والا ہے اس کو جہنم کے سامنے سے گزارا جائے گا، یا بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ جہنم کے اندر اس کو غوطہ دے کے نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں بڑے مزے میں تھا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہے گا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ مزہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ کیفیت ہے، اتنا عارضی ہے میرے دوست۔ اس لیے اصل چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ پاک جہنم سے بچا دے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو خصوصی انعام روزے داروں پر، قیام کرنے والوں پر، تراویح پڑھنے والوں پر، محنت مجاہدہ کرنے والوں پر، وہ ہے اتقم من النار کا، کہ جہنم سے آزاد۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے عجیب نظام فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں آدمی کی زبان قابو میں رہے، آدمی کا پیٹ قابو میں رہے، اور آدمی کا سو جانا یہ قابو میں رہے، اور لوگوں کے ساتھ آدمی کا ملنا جلنا یہ قابو میں رہے۔ یہ جو صوفیہ اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو بہت غور و فکر کر کے آدمی کی تربیت کا نظام اختیار کیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے جتنی زیادہ دوری انسانیت کو باعتبار مکان کے جگہ کے ہو رہی ہے اور وقت کے ہو رہی ہے، ویسے ویسے اضمحلال انسانوں کے اندر آ رہا ہے اور دوری آ رہی ہے. تو وہ اضمحلال دور کرنے کے واسطے اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کا جو الٹرنیٹ ہوتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے. کیونکہ جتنا قریب ہوگا ذہن و مزاج اتنا وہ لے لے گا قرآن پاک کو، جتنا قریب ہوگا اتنا لے لے گا وہ حدیث شریف کو. اصل تو امپلیمنٹ قرآن و حدیث کا ہی ہوتا ہے، لیکن خود قرآن کو اور حدیث کو اپلائی کرنے کے واسطے جو پریپریشن چاہیے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. بس وہ چیز ہے اصل میں جو اولیاء اللہ کو اختیار کرنی پڑتی تھی. تو وہ بزرگوں نے جس نتیجے پہ اپنے کو پہنچایا وہ یہ ہے کہ آدمی کے ملنے پر کنٹرول ہو، لوگوں کے دوستوں سے بولنے پر کنٹرول ہو، ملنے جلنے پر کنٹرول ہو، بولنے پر کنٹرول ہو، کھانے پر کنٹرول ہو، سونے پر کنٹرول ہو، کہ ایک اعتدال سے سونا پایا جائے، ایک اعتدال سے کھانا پایا جائے، بات چیت میں احتیاط پائی جائے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس کو بات چیت میں احتیاط کی عادت نہیں ہے وہ کسی نہ کسی وقت گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتا ہی ہے. شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، بس چٹر باکس ہے، بک 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 کرتا رہتا ہے. ایسا آدمی ہر وقت گناہ کبیرہ میں رہتا ہے، چونکہ زبان سے متعلق 20 گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور وہ جب بات کرنے میں آدمی غیر محتاط ہوتا ہے تو وہ 20 میں سے کسی نہ کسی میں انوالومنٹ رہتا ہے. اس وجہ سے بولنے پہ کنٹرول، ملنے پہ کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول اور سونے پہ کنٹرول. پورے آپ روزے کے نظام کو دیکھیں گے تو ان 4 چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ملنے جلنے کے نظام کو قائم کر دیا گیا اعتکاف کے ذریعے سے. میں اعتکاف کروں، اعتکاف سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس دن 20 دن کا فرمایا، اس سال آپ نے 20 دن فرمایا تھا. اور قرآن پاک سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر سال سرکار بھی دور فرماتے تھے اور وہ بھی جبرائیل کے ساتھ، اور جبرائیل دور کرتے تھے وہ سرکار کے ساتھ قرآن شریف سناتے تھے. اب جاگنے کے لیے تراویح لگا دی. اب آپ یہ چھوٹی راتوں کے اندر تو تراویح کے بعد میں ہرائی کیا جاتا ہے، روزہ، اس کے بعد میں تراویح، پھر اس کے بعد میں سحری ہے. اسی وجہ سے بہت سے نوجوان سحری کے لیے اٹھنے کو پوچھ رہے کہ ضروری ہے کیا سحری کو اٹھنا ضروری ہے؟ کہ میں نے بھائی ضروری نہیں ہے، کھا کے سو جاؤ. لیکن یہ تو بالکل ہی نیند نہیں ہو رہی، 3-4 گھنٹے بھی نیند نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر ہے، سنت یہ ہے کہ سحری تاخیر سے ہونی چاہیے، مگر اتنی تاخیر سے نہیں کہ روزہ رسک میں آ جائے، خطرے میں آ جائے. تھوڑا سا ذرا سا پہلے ہی. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آخری لمحوں تک کھایا جائے. نہیں، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آخر شب میں ہونا چاہیے. سنت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر حالات ایسے ہوں جیسے آج کل خاص طور پر کام کرنے والوں کے لیے نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کھا لیتے ہیں سحری، کوئی حرج کی بات نہیں. تو سونے کا نظام تراویح کے ذریعے سے فرما دیا، اور بولنے کا نظام قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، بجائے اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دے، بس تلاوت کرو تم، تمہاری زبان چلتی رہے گی. ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو. یہ لگا دیا. بولنے کا نظام، سونے کا نظام، کھانے کا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ بھی شان ہے اللہ پاک کی. صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں کھلاتے، ایسا ٹائم ٹیبل چینج فرماتے ہیں کہ کھانا تو روز سے زیادہ ہو جائے، کھانا تو روز کے حساب سے زیادہ ہو جائے، لیکن مجاہدہ بھی پڑ جائے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا خوب ڈٹ کے کھانا روزے کو متاثر نہیں کرتا. اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ روزے کا مقصد بھوکا رہ کے نفس کشی ہے، لہذا افطار میں نہیں کھانا چاہیے، لہذا سحری میں کم کھانا چاہیے، سحری میں بہت کم کھانا چاہیے مجبوری کا. امام غزالی وغیرہ کا رجحان ایسا تھا، وہ کہتے کہ جتنا کم کھائے اچھا ہے، جتنا سادہ کھائے اچھا ہے، جو مقصد ہے روزے کا وہ حاصل ہوگا. لیکن متاخرین صوفیہ اور خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق یہ ہے، فرمایا کہ کھانے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ جو اللہ نے کھانے کا نظام چینج فرمایا ہے، آپ کتنا بھی کھا لو، کچھ بھی کھا لو، وہ جو مجاہدہ پڑھنا ہے وہ تو پڑتا ہی ہے. وہ اللہ پاک کا بھی نظام ہے. ہمارے سحری اور افطار کو اور درمیان کو، عشاء سے پہلے کو، تراویح سے پہلے، تراویح کے بعد کے اسنیک کو، اس کو ملائیے آپ، جتنا ہم روز کھا رہے ہیں اسے تو زیادہ ہی پڑ رہا ہے. پوری رات کچھ نہ کچھ آدمی مکافات میں چباتا ہی رہتا ہے، چلتے رہتی ہے جگالی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل روزہ لمبا بھی ہے، بہت بھوکے بھی رہنا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا
کہ کھانے پر کنٹرول اور سونے پر کنٹرول اور بولنے پر کنٹرول اور ملنے پر کنٹرول. یہ جو صوفیہ کے پاس اصطلاحات تھیں کہ قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، قلت کلام، تو یہ کم بولنا، کم کھانا، کم ملنا، کم سونا، ان سب چیزوں کا نظام باعتبار تربیت کے اللہ رب العزت نے روزے میں رکھا ہے، اور ہر ایک کا نظام بدل کے طور پر رکھ دیا گیا ہے. اعتکاف رکھ دیا، قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی، تراویح رکھ دی، اب تہجد رکھ دی. تہجد کا بھی نظام اسی لیے اس میں رمضان میں قابو میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو سحری کھاؤ اس میں برکت ہے. تو برکت کی تفصیلات میں تہجد لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی تہجد میں اٹھتا ہی ہے تو کون سا مسلمان ہے کہ جس کو تہجد کی فضیلت نہیں معلوم ہے، اور کون سا مسلمان ہے کہ جو 2-4 رکعت پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ 4 رکعت پڑھ لوں، کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں. اس واسطے کہ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض تھی اور امت مسلمہ پر سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے، سنت تہجد، سنت مؤکدہ میں لکھی ہوئی ہے. تو فجر میں اٹھنے کے بعد میں سب انسان کے سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو سنت متوجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو اور دنوں میں تو قابو میں اگر نہیں بھی آتی ہے تو رمضان میں قابو میں آتی ہے. صفت تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب اٹھتا ہی ہے بندہ تو استغفار بھی کرے گا، جب اٹھتا ہے بندہ تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے گا. اور رات کی نماز تہجد کی اللہ پاک نے اس میں ایسی خصوصیت رکھی ہے میرے دوستو، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. جو رات میں پڑھتا ہے اس کے نفس کو وہ روند دیتا ہے، اپنے نفس کو کچل دیتا ہے رات کا اٹھ کے نماز پڑھنا. اور جو بات کہتا ہے وہ خود ہی سنتا ہے اور بات پہ صحیح جم جاتا ہے. تہجد کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ خود آپ کو سنائی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے یکسوئی ہوتی ہے، اتنا سکون ہوا ہوتا ہے، آوازیں نہیں، گڑبڑ نہیں، شور نہیں. تو جو آدمی بول رہا ہے وہ اس کے کانوں میں آ رہا ہوتا ہے. ایک خاص یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو بہت تیرنا ہوتا ہے، ورک ہے، جاب ہے، فیکٹری ہے، کمپنی ہے، جاب ہے، نوکری ہے. رات کا کام اس مقصد کے لیے، رات کا وقت اس مقصد کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو رحمت والا، مغفرت والا عشرہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس میں قرآن پاک کی تلاوت، اس میں اعمال کی کثرت، اس میں صدقہ اور خیرات کی بہتات اور کثرت، اس میں روزہ داروں کو افطار کرانا، کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے ملک غریبوں کے پاس ہیلپ کرنا، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، گن کے، چن کے. ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جس کے پاس اس کے رشتہ داروں کی فہرست نہیں ہے اس سے صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. اب بات سمجھ میں بھی آتی ہے. صلہ رحمی کی بڑی تاکید ہے قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں. بلکہ کل قیامت میں رحم جو ہے، رشتہ، وہ کھڑا ہو جائے گا اور عرش کے پاس اس کا مقام ہے. وہ کہے گا کہ جس نے مجھے جوڑا ہوگا آج اس سے رحمت جڑے گی، جس نے مجھے توڑا ہوگا آج اللہ کی رحمت اس سے ٹوٹ جانے والی ہے. یہ اعلان کر دے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. تو اب ہمارا جو خونی رشتے ہیں اور ہمارے جو سحری رشتے ہیں، رشتے 2 ہوتے ہیں، خون کے اور رشتے ہوتے ہیں شادی کے. جو شادی والے رشتے ہوتے ہیں ان کو سحری رشتے کہتے ہیں. جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو نسبی رشتے کہتے ہیں. پھر یہ نسبی رشتے باپ کی لین کے بھی، اور پھر یہ نسبی رشتے ماں کی لین کے بھی. پھر اس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد. ماں ہے تو ماں کے اقربا ان کے بھائی بہن، باپ ہیں تو باپ کے اقربا ان کے بھائی بہن. تو ان سب کے ساتھ میں سلوک ہونا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیسے اللہ جان و مال میں برکت دیتا ہے، حالات سدھرتے ہیں، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی صحت کے اعتبار سے، محبوبیت کے اعتبار سے، خوشگواری کے اعتبار سے اس کے حالات بناتے ہیں. یہ مہینہ میرے دوستو ان چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ایسی چیزوں میں تنافس کرنا چاہیے تنافس کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.